حضرت مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک عورت تھی یہودیوں کی، وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی بار بار اس کو دیکھتے، تو ایک دن ان سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس نے اس کا گلا پکڑا اور اس کو مار دیا۔ وہ فیصلہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے محبوب نے فرمایا اس عورت کا خون رائگاں ہے، اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ کے نبی کی بے ادب تھی، اس کا خون ضائع چلا گیا، جس نے مارا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ناموس مصطفیٰ اور ناموس رسالت کی وجہ سے اس کا گلا دبایا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں احباب گرامی، مگر ہم کیا کریں کہ اگر کسی دوسرے ملک میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس سے اپنے کسی کا گلا دبا کے مار دیں، یا اپنوں میں کوئی قتل و غارت کری کر دیں۔ اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم چونکہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہاں سے یہ بھی ایک نوکری ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، گلوبل ورلڈ ہے، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا بندہ بولتا ہے تو اس کی آواز ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں گونج جاتی ہے۔ کم از کم ہم یہاں پر بیٹھ کے ان قوتوں کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کبھی بس چلا، اگر کبھی تو ہماری پکڑ میں آیا اور ہماری پہنچ میں آیا، اگر کبھی ہماری حکومت ہمیں یہ اجازت دے دے کہ آؤ نکلو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اور کاٹ ڈالو ان کفار کو جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کے اور میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو واللہ با خدا، خدا شاہد ہے کہ ہم کبھی بھی دیر نہیں لگائیں گے، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے نبی کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ اگر ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہماری وہاں تک پہنچ ہو گئی، اپنوں سے نہیں ہم لڑیں گے اس معاملے میں، کسی کے ساتھ دستے گریبان نہیں ہوں گے، لیکن یہ پیغام ان باطل قوتوں تک ہم ضرور پہنچانا چاہیں گے۔ یہ پیغام اور اللہ بھی سن رہا ہے، فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، آپ اور میں ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے خدا کو گواہ بنا کے اپنے دل کی آواز اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان موجود فرشتوں کی گواہی میں کہ یا اللہ پاک ہمارے اس وقت کو تو بھی اپنے پاس نوٹ فرما اور محفوظ رکھ کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملہ کیا گیا، ہم تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں اس تکلیف میں، اور تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سبب بن جائے یا ایسے مواقع ہمیں عطا کر دیے جائیں، دے دیے جائیں، یا راستہ کھول دیا جائے جس سے ہم ان ظالموں تک پہنچ سکیں، ہم اپنی جان دینے سے کترائیں گے نہیں اور آخری دم تک ان کے گلے پڑ جائیں گے، اور جب تک قربان نہیں ہو جاتے عزت مصطفیٰ پر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا زندگی ہے ہماری، اور ہم نے اس زندگی کا کرنا بھی کیا ہے جو عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام نہ آ سکے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں عزت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دی، ان کے بعد کے مسلمانوں نے اپنی زندگیاں میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر وقف کر دیں۔ آج ہم اگر کمزور ہیں تو عشق مصطفیٰ کے جذبے کے ماند پڑنے کی وجہ سے کمزور ہیں، اور یہ عشق مصطفیٰ کا وہ بھلے مسلمان ہیں ہمارے بھائی جو کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بحث کرتے ہیں، کبھی میرے نبی کے اختیار پر بحث کرتے ہیں، کبھی میرے نبی کی زندگی پر بحث کرتے ہیں، اور ان کا بھولا پن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آپس کے فرقوں کے اختلافات ہیں۔ یہ فرقوں کے اختلافات نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کی فتنہ سازی ہے کہ وہ ایسے الفاظ اور ایسے عقائد اور ایسی باتیں مسلمانوں میں متنازع فی بنا کر ڈال دیتے ہیں، پھر جب مسلمان آپس میں اس میں گفتگو کرتے ہیں یا تحریری طور پہ گفتگو کرتے ہیں اس کو وہ حصہ بنا لیتے ہیں، اور آنے والے وقت میں انہی لفظوں سے بے ادبی کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے کون سا اپنے پاس سے کہا، تمہارے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے پاس سے نہیں کہا، تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کاش
काश हमारे उन भोले मुसलमानों को समझ आ जाए कि ये जो इज़्ज़त मुस्तफ़ा पर अंदर से हमले होते हैं, कभी इल्म मुस्तफ़ा के बहाने से, कभी इख्तियारात मुस्तफ़ा के बहाने से, कभी हयात मुस्तफ़ा के बहाने से, कभी सहाबा कराम की इज़्ज़त और तकरीम के बहाने से, कभी अहले बैत पर बहस करने के बहाने से, कभी रसूल की बेटी की इज़्ज़त पर बहस करने के बहाने से। ये मुसलमानों के आपस के मसाइल नहीं थे, ना कभी थे ना अब हैं। ये बातिल कुव्वतें जो मुसलमानों को उलझाकर रिकॉर्ड बनाती, वो अपने पास वो रिकॉर्ड महफूज करते हैं और वक्त आने पर मुख्तलिफ सालों में वो लोगों को बदतमीजी करके फिर बाद में दिखाते हैं हमने अपने पास से नहीं कहा, हमने कोई अपने पास से बात नहीं की, देखो जी ये तुम्हारी फलां किताब में लिखी हुई है। तो अहबाब गिरामी, आज मैं बड़े दर्द से, काश कोई उन तबकों में से भी मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि जो कभी मेरे नबी पाक की किसी शान पे मुनाजरा मुबासा करते फिरते हैं, कभी किसी शान पे, उनको समझ आ जाए कि हमारे इन मुबासों और मुनाजरों ने आज गैरों को ये जुर्रत दी है कि वो उठ के मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर हमला करते। ये कसूर हमारा है, ये वजह हमारी है, और इसमें किसी गैर का कसूर बाद में है, हमारा अपना कसूर पहले है। इसलिए जो मुसलमान आपस में मनाजरे करते हैं, कभी इल्म गैब मुस्तफ़ा पे, कभी इख्तियारात मुस्तफ़ा पे, कभी हयात बादल वफात पर, कभी किसी मौजू पे, कभी किसी मौजू पे, ये मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये रसूल की इज्जत का मसला है। और कल को ये सारी बहस का रिकॉर्ड इकट्ठा करके गैर मुस्लिम फिर हमारे रसूल की इज्जत पर हमला करता है। और हबाब गिरामी, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ा अहम मौजू, बड़े दर्द दिल के साथ आप अहबाब को अल्लाह की बारगाह में अपने साथ गवाह बना के अर्ज करना चाहूँगा कि मौला, हमारी बिसात तो यहाँ तक थी कि हम आपस में बैठ के एक मस्जिद से ये पैगाम जारी कर सकते थे, तो वो हमने किया है